السلام علیکم. ہم لوگ سین فرانسسکو کیلیفورنیا میں ہیں. یہاں پہ ویدر کافی خراب ہے, بہت زور سے بارش ہو رہی ہے, لیکن پروٹیسٹرز سڑک پہ ہیں اور ایمرجنسی کے اگینسٹ اور نعرے آپ جس طرح سے سن رہے ہیں, ان لوگوں کا موقف جانتے ہیں. ان لوگوں کی کافی اسپرٹ ہے اس وقت, کیونکہ یہ اباؤٹ 1-1.5 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بارش میں. تو ان لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا ان کی فیلنگز ہیں پاکستان میں ایمرجنسی کے پرسپیکٹو سے. My name is Khurram Mahmood. We have gathered here. This is not just the Pakistani community, but all our American friends from all different walks of life, from all different organizations, have gathered here to protest the emergency martial law in Pakistan. We stand united against what Musharraf did, and we strongly, unequivocally condemn what happened in Pakistan, and we want restoration of democracy and the restoration of constitution immediately. We want free and fair elections in Pakistan, and they must be held at this instance. Immediately, Musharraf must leave Pakistan. He has to get out of Pakistan. بات کریں گے ہم یہاں پہ ریلی کے کچھ آرگنائزر سے. خرم ملک صاحب میرے ساتھ ہیں اور یہ تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو خرم صاحب, کیا موٹیویشن ہے آپ کی یہاں پہ آج آنے کی؟ اور دوسرا یہ کہ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ آپ جس طرح سے چینٹس کر رہے ہیں گو مشرف گو کی, اور دوسری مجھے اسپیسیفکلی بتائیں کہ کیا 4 یا 5 چیزیں جو ہیں دیٹ آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور آپ کی کیا کنسرنز ہیں؟ جی, سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری, ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسز, ان کو بحال کیا جائے. دوسری چیز ہے کہ ہمارے لائرز جو کہ باہر سڑکوں پہ آئے اور جنہوں نے ایمرجنسی کے خلاف احتجاج کیا, ان کو جیلوں سے باہر نکالا جائے, کیونکہ they haven't done anything wrong. اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں آج کل احتجاج کر رہے ہیں, ان کو نہ پکڑا جائے. پولیس کی بروٹیلٹی, ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ چیزیں ختم کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانیوں سے, پرویز مشرف صاحب سے اور باقی لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کیے جائیں. ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ ہر طرح کے لوگ ہیں, نہ صرف پاکستانی, ہمارے ساؤتھ ایشینز, ہمارے باقی امریکنز, کالے گورے, ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر, کانسٹیٹیوشن, جوڈیشری اور پولیٹیکل پرزنرز کی بحالی, پولیٹیکل پرزنرز کو فری کیا جائے ایز سون ایز پاسبل. اگر یہ ہو جائے کہ جیسے جنرل مشرف آج کل کر رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں گے, ایمرجنسی ہٹا دیں گے, لیکن جوڈیشری چینج ہو جائے گی تاکہ وہ پریزیڈنشل الیکشن میں, تو آپ کا کیا اس پہ موقف ہوگا؟ جی, اگر آپ PCO کے الفاظ پڑھیے تو اس میں ایک واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی اختیارات اپنے پاس رکھ چکے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف, اور ہم سب یہ جانتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں, کہ جنرل مشرف صاحب کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کرب کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہمارے اوپر فرض ہے ایز پاکستانیز کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں. اور اگر جو آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمرجنسی کو ختم کیا جائے گا بہت جلد, اور پاکستان میں الیکشنز ہوں گے, لیکن وہ الیکشنز کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. ایک آمر کی موجودگی میں کبھی کسی ملک میں, پوری دنیا کے ملک میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. وہ الیکشنز نہیں ہوں گے, وہ ایک ہائرنگ پروسیس ہوگا جس میں مشرف صاحب اپنے سبارڈینیٹس کو ہائر کریں گے جو کہ ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. آپ سے تحریک انصاف کا ایک اسپیسیفک سوال پوچھتا ہوں. عمران خان کو یہ 5 سال کا عرصہ ملا جو کہ وہ ایک گراؤنڈ سویل موومنٹ کو اٹھا سکتے تھے, لیکن وہ پچھلے پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ انہوں نے انڈسکلوز لوکیشن سے یہ کال دی ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی سڑک پہ تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے نہیں آ سکا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں پاپولر سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ؟ جی, اگر آپ غور کیجئے تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, اسپیشلی پاکستان کے باہر,
جو پوری دنیا میں اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ آرگنائز کر رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے لوگ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور آرگنائز بھی کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیے تو تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. عمران خان, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی گرفتاری کیوں نہیں دیتا. عمران خان کیوں اپنی گرفتاری دے؟ اگر گرفتار ہو کے جیل میں جا کے اس کو کیا فائدہ ہوگا یا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان ہیز ٹو ریمین آؤٹ سائڈ آف پریزن. اس کو جیل سے باہر رہنا ہے تاکہ وہ تحریک چلا سکے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی انڈر گراؤنڈ لوکیشن سے باہر آ کے تحریک چلائیں گے, چاہے وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ہوں. یہ ہماری انسانیت, ہماری جمہوریت کا مسئلہ ہے. اوکے, تھینک یو خرم صاحب. جی, ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں اعجاز سید صاحب. ہی از آلسو ون آف دا آرگنائزرز آف دس پروٹیسٹ ٹوڈے. اعجاز صاحب بتائیے کون سی آرگنائزیشن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کیا موقف ہے آپ کا؟ میرا تعلق فرینڈز آف ساؤتھ ایشیا جو بیریا بیسڈ آرگنائزیشن ہے, جس میں پاکستانی ترقی پسند, پاکستانی جو پاکستان میں جمہوریت, پاکستان میں رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں وہ ہیں. یہ ایک امر کہ بے بہا پاکستانی مختلف شہروں میں اکٹھے ہو رہے ہیں, باوجود اس کے کہ کبھی کوئی یہاں پاکستانیوں کی نیشنل نیٹ ورک, کوئی بڑی آرگنائزیشن ایسی نہیں رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے, جس طرح پاکستان میں یہ ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد ایک دم وہ جو یوفوریا تھا مارچ کے بعد, لوگوں کو ایک جو سینس آف ریلیف اور فریڈم ملی تھی, وہ لگا کچھ وقفے کے لیے کہ وہ بیٹھ گیا ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان کے باہر, یہ ثابت کرتا ہے کہ مشرف کا قیام اب زیادہ دیر نہیں ہے. ہی ہیز ٹو گو ناؤ. سوال یہ ہے کہ کیا مشرف کا جانا ہی صرف ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہاں پاکستان میں امریکہ تیار کر چکا ہے, بلیس کر چکا ہے, جو وائس اس وقت چیف آف سٹاف ہیں کیانی. جو ورس سیناریو پاسبل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرف چلے جائیں لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ کیانی آ جائیں. ہماری جو جدوجہد ہے وہ نہ صرف وہاں پہ مشرف اور کی گورنمنٹ کا خاتمہ فل فار ناؤ, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہاں پہ فوج کی جو سپرمیسی ہے, جو اقتدار اعلیٰ فوج نے مدتوں سے اس ملک میں قائم کیا ہے, اس کو چھینا ہے لوگوں سے, وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ جدوجہد جو ہے وہاں بھی اور یہاں بھی اس وقت تک جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے جب تک یہ نہیں ہوتا. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور پاکستانی کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ ایک, کیونکہ پاکستانی اسکیٹرڈ ہیں اور پروٹیسٹ جو ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی نیشنل یونیفائڈ سورٹ آف اے موومنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا مشرف کو تو امپیکٹ میرا نہیں خیال کوئی اتنا زیادہ ہو رہا ہے, لیکن آپ اس پہ کس طرح سے کامنٹ کریں گے, کیونکہ ابھی تو انہوں نے میڈیا بھی بند کیا ہوا ہے اور دوسری بھی چیزیں, تو یہ آپ کی آواز کس طرح پہنچے گی؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے ہو رہے ہیں اور ان کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں, میں ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں میری بات ہوئی ہے افراد صاحب خٹک جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ رہے ہیں, ہیومن رائٹ کمیشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہے ہیں, آسمہ جہانگیر, ان سے ای میل پہ رابطہ ہے. مسلسل وہاں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چاہے وہ چھوٹا ایکشن ہے یا بڑا ایکشن ہے جاری رکھیں. یہاں اس کے جاری رکھنے کے نتیجے میں جو مورل بوسٹنگ وہاں لوگوں کو ملتی ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ. شکریہ بہت بہت آپ کا اعجاز صاحب. نیکسٹ ہم لوگ بات کریں گے شالنی سے. شالنی انڈیا سے ہیں لیکن شی از پارٹیسپیٹنگ ان دس پروٹیسٹ. سو ٹیل اس یور موٹیویشن ایز ٹو وائی یو آر ہیئر اینڈ واٹ آر سم آف the causes. I'm with a group called Friends of South Asia. So we are a group of Indians and Pakistanis, and we were formed for the purposes of peace and democracy in all of South Asia. So there are a lot of Indians over here who support the democratic movement in Pakistan, and we are here in solidarity with all the people in Pakistan who are resisting the martial law, who are resisting emergency, and we are here to support them and tell them that they have support from people other than Pakistanis themselves also. In India ourselves, we have a history of dealing with emergency. We know how it is to live under authoritarian rule, and that's something that's imbued in a national conscience. Having gone through that experience ourselves, we have all the more reason to support and make sure that
is not replicated elsewhere in South Asian continent. Okay, thank you very much.